بلکہ اس پر ظلم اور کیا ہوتا ہے جس کو آج معمولی سمجھا جاتا ہے۔ دیکھا کہ 2 بچے ہو گئے ہیں، پھر اس کے بعد بچہ ہو یا بچی، جان بوجھ کر جو ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے رحمت سے نوازا ہے تو کیا کریں گے؟ وہ آپ کے علم میں، آپ ایک لمحے کے لیے اس کو چیک کیجئے کہ کس طرح اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے نکالے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا قاتل انسان اور اتنا بڑا جاہل اور اجڑ انسان کہ یہ کہتا ہے کہ کل کو اس کو میں پالوں گا کیسے؟ ارے ظالم، تمہیں کون پال رہا ہے؟ تم اس کو قتل کرنے پہ تمہیں کوئی شرم ہی نہیں آ رہی؟ یہی تو جاہلوں کے پاس عقیدہ تھا کہ وہ اس لیے بچوں کو قتل کرتے کہ وہ اچھا کل کو بڑا ہوگا تو میرے ساتھ بیٹھ کے یہ بھی کھائے گا تو پورا کیسے کروں گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پہ سور خنزیر بھی چلتے ہیں، ڈاگی بھی چلتے ہیں، کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں زمین پہ، اس کے رزق کی ذمہ داری کس نے اٹھائی ہے؟ اللہ نے۔ جو آئے گا اپنا رزق لے کے آئے گا، اس نے ہمارا تو کھانا ہی کچھ نہیں۔ یہ تو یہودیوں کی بات ہے، بچے 2 ہی اچھے، کافروں کا یہ نظریہ ہے، مسلمانوں کا تو یہ نظریہ نہیں ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی والدہ ماجدہ لے کے گئی اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول دعا کر دیجیے، تو انہوں نے 3 دعائیں کی۔ آپ بھی اپنے بچوں کو اساتذہ سے دعائیں دلوایا کریں۔ ہم اس میں بھی تکبر اور انا پہ چلے جاتے ہیں، شرماتے ہیں، کیا کہنا ہے، چلو خود ہی کر دیں گے، کروانی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ، اے اللہ اس کے مال میں بھی برکت فرما اور اولاد میں، اور واغفر لہ، اس کو بخش بھی دے۔ سارے مدینے میں ہر باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، لیکن سیدنا انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ ان کی نواسی سکینہ بیان کرتی ہیں کہ حجاج کے زمانے تک سیدنا انس کے پوتے پوتیاں اور دوتے دوتیاں 120 تو فوت ہو چکے تھے، اور ابھی تک سیدنا انس زندہ تھے۔ بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنی اولاد سے نوازا، حتی استحییت عن نفسی، اب مجھے اپنے آپ سے بھی حیا آنے لگی۔ اور ساتھ کہتے تھے کہ یہ دونوں دعائیں اللہ نے قبول کر لی ہیں، جو تیسری دعا ہے نا اللہ بخش دے، مجھے امید ہے کہ اللہ قیامت کو وہ بھی پوری کر دے۔ یہ صحابہ کرام ہے۔ یا موت پڑ جاتی ہے کہ تیسرا بچہ آ جائے، اب کیا بنے گا، کیا بنے گا؟ آپ اپنے دماغ کا علاج کروائیں علم کے ساتھ، کسی دیندار کے پاس بیٹھیں، وہ آپ کو بتائے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، جو اللہ پہ توکل کرنے والا ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ بھی سنیے، آج چونکہ سسٹم اسلام کا جو ہے وہ اصلی شکل میں موجود نہیں، اگر اسلامی سسٹم ہو تو ہوگا کیا؟ جو ابارشن کرواتا ہے، غرۃ عبد او امہ، اس کو غلام یا لونڈی بیت المال میں دینی پڑے گی یا اس کا فدیہ دینا پڑے گا۔ اپنے ہی اولاد کو قتل کرنے والا، یہ اس پر بھی فدیہ ہو۔ بس جی وہ کمزوری بہت ہے تو ہم نے چاہا، کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے کہ یہ کمزور ہے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں ایک کھرب حصہ بھی ظلم کا بنائیں تو کیا کسی مسلمان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ معمولی سا حصہ بھی نعوذ باللہ اللہ اپنی مخلوق پہ ظلم کرنا چاہتے ہیں؟ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، قرآن کہتا ہے اللہ اپنے بندوں سے ظلم نہیں کرتے۔ حدیث قدسی ہے، انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، لوگو میں نے تو ظلم کو حرام قرار دے دیے، تم آپس میں ظلم نہ کرنا۔ ومنع وہات، اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ تم بخیلی کرو، اور تم کشکول گدائی لے کے
لوگوں کے سامنے جاؤ، اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔